خانہ کعبہ میں حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے سلسلے میں اٹھ کھڑے ہونے والے جھگڑے کو ختم کرنے کا واقعہ تھا۔ بات یہ آئی تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار جب اتنی اٹھ گئی کہ اب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آ گیا تو قبائل کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ اس بات پر مصر تھا کہ وہی اس شرف کو حاصل کرے گا۔ بعض قبیلوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ عہد کیا کہ جان قربان کر دیں گے لیکن اس شرف سے محرومی گوارا نہیں کریں گے۔ ابو امیہ بن ولید مخزومی نے مشورہ دیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے آئے ہم اس کو اپنا حکم بنائیں گے اور اس کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے۔ سبوں نے اتفاق کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص سے جو دروازے سے داخل ہوئے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے ھذا الامین رضینا، یہ امین ہے، امانت دار، یعنی اس کی طرف سے جانبداری کا خطرہ نہیں ہے، امانت داری کی توقع ہے اس سے، اس لیے ہم اس سے راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ پھر جو فیصلہ ہوا ہمارے سامنے آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی، چادر میں اس پتھر کو رکھا، سارے قبیلے کے سرداروں کو دعوت دی کہ وہ چادر کے ایک حصے کو پکڑ لیں، اور جب حجر اسود کی جگہ پر پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا، اور اس طرح سے شر و فساد کا سبب بننے والا یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کی بنیاد پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو امین ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے؟ تو لوگوں سے معاملات کریں گے، لوگوں کے بیچ میں رہیں گے اور ان کو ہم سے تجربہ ہوگا عمل، تب تو ہمارے سلسلے میں کوئی فیصلہ ہو کہ یہ کیا سچا ہے یا جھوٹا ہے، امانت دار ہے یا خائن ہے وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے، ان کے معاملات میں شریک ہوتے تھے، اور پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی اور سنی کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو معاہدہ ہوا تھا حلف الفضول کے نام سے کہ کوئی بھی مظلوم مکے میں پایا جائے گا تو اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی تھی۔ تو یہ بھی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی دلیل ہے، شرکت کی دلیل، شرکت کی بنیاد پر تجربہ ہو رہا۔ اب یہ جو شرکت ہے اس میں اس بات کا ڈر ہے کہ سب جدھر بہہ رہے ہیں ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہہ جائے، اور معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کا کچھ نہ کچھ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پڑے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ خرابیاں آپ پر اثر انداز نہیں، اعتقادی برائی ہو، اخلاقی خرابیاں ہوں، عملی کمزوریاں، کوئی سی بھی اس طرح کی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے الگ رہے، ظاہری طور پر بھی الگ رہے اور عملی طور پر بھی الگ رہے، اخلاقی اعتبار سے بھی ممتاز رہے، ممتاز۔ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اس لیے تو اللہ کی طرف سے یہ سارے انتظامات ہیں۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، یعنی عقل کے اعتبار سے محفوظ اور پختہ تھے، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے، طاقت بھی تھی۔ ایسے جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئی، کھل کر سامنے آئے۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، غور و فکر کی صلاحیت، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع، سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ گواہی آئے گی ہمارے سامنے۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے کہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ ثمار الیتامی عصمۃ للارامل، وہ گورے مکھڑے والا، یعنی گورے چہرے والا، کہ جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ چچا نے گواہی دی ہے بچپن میں اخلاق کے سلسلے میں آپ بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے۔ یہ سب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت آئے گی ہماری، اس کی بنیاد پر بات کی جا رہی ہے۔ تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت و مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، خاص انتظام، اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈالتی تھی، نفرت تھی، آپ اڑتے تھے۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر نہیں ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں ہی کو چھوتے اور ان سے تقرب حاصل کرتے، لات و عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ یہ مختصر لفظوں میں کئی واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، جن کو سمیٹ دیا ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے۔ شراب کی مجلسوں میں کبھی شرکت آپ کی نہیں ہوئی، گانے وغیرہ کی محفلیں لگتی تھیں اور جوانی میں اس قسم کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، اور برا بھی نہیں سمجھتا کہ جوان ہے، جوان ہے، اس کو گوارا کر لی جاتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ان باتوں سے محفوظ رہی۔ ابھی اشارہ آئے گا کہ 2 موقعوں پر صرف خیال گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر شرکت کے لیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 2 موقعوں پر بھی حفاظت فرما لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بتوں کو نہیں چھونے کی بات آئی ہے، چھونے کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اصاف اور نائلہ 2 بت تھے، اصاف اور نائلہ، ایک صفا پر بت تھا اور ایک مروا پر۔ لوگ طواف کرنے کے بعد جب سعی کرتے تھے نا تو ان بتوں کو چھو کر ان سے تبرک حاصل کیا کرتے، برکت حاصل کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بتوں کو نہیں چھونا، لیکن میں نے اندیخی کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، میں نے چھو دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ لگائے اور کہا کہ یہ چھونے کے لائق نہیں، یہ اس لائق نہیں کہ ان کے سامنے جھکا جائے اور ان سے برکت حاصل کی جائے۔ میں نے منع کیا تھا نا، میں نے منع کیا تھا، غلام تھے نا، تو اس طرح سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ بحیرہ جو راہب ہے جس سے ملاقات کا ذکر ہوا پہلے، تو بحیرہ سے جب ملاقات ہوئی تھی تو اس نے عربوں سے سن رکھا تھا
کہ وہ لات اور عزا کی قسم کھاتے ہے نا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں لات اور عزا کے واسطے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، حوالہ دے کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، ان دونوں کا حوالہ ہمارے پاس نہیں چاہیے، ان کا حوالہ نہیں چاہیے. سختی سے وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو اس طرح سے بت پرستی سے مکمل طور پر مکے کے لوگ عرفہ کو نہیں جاتے تھے. وقوف عرفہ ہے نا، عرفہ کی طرف نکلنا ہے، حرم کی حدود سے باہر کا معاملہ آتا، تو اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز رکھنے کے لیے نہیں جاتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی اور باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جہاں جانا چاہیے. اور بات یہ آئی کہ صرف 2 موقعوں پر شرکت کی بات آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ اہل جاہلیت کی جو چیزیں تھیں نا، ان میں سے کسی بھی چیز کا کوئی خیال میرے دل میں نہیں گزرا اور میں نے کبھی شرکت نہیں کی سوائے 2 موقعوں کے. تو ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے کہ میرے ساتھ قریش کا ایک نوجوان تھا، بکریاں ساتھ چلاتا تھا میرے. میں نے کہا کہ میری بکریاں بھی ذرا دیکھنا، میں ذرا ہو کے آتا ہوں، کیا کرنا ہے. تو رات میں مجلسیں لگتی تھی، قصے کہانیاں گپے وغیرہ ہوتی تھی. وہ دیہاتوں میں گاؤں میں اس قسم کی محفلیں لگتی ہے. تو کہا کہ میں بھی ذرا آ جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں ابھی بالکل ابتدائی گھروں کے پاس پہنچا تھا، مکے کے داخل ہوا مکے میں. تو دیکھا کہ دف کے بجنے کی آواز آ رہی ہے، مزامیر کی آواز آ رہی ہے، گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ فلاں کی شادی فلاں سے ہو رہی ہے اور اس مناسبت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایک خاص قسم کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی اور کہتے کہ مجھے اونگ آئی. میں سو گیا اپنی جگہ پر، اور کب اٹھا؟ سورج کی کرنیں جب جسم کو ٹچ کر رہی تب میری آنکھیں کھلی. ایک دن ہو گیا ایسا. دوسرے دن پھر میرے اندر خیال پیدا ہو کہ آج جاتا ہوں. پھر ساتھی کو کہا کہ اب کل تو ایسا ویسا ہو گیا تھا، آج دیکھتا ہوں. تو دوسرے دن بھی خوب وہ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا. تو اس طرح سے یہ جو برا نہیں سمجھنے والی چیزیں ہیں نا، بری نہیں ہے، اس میں پہلے لگتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، گپیں آگے جاتی ہے وغیرہ. ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اب یہ سب کس لیے؟ یہ سب کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان داعی اور مبلغ بن کر ٹھہرنے والا ہے. جو داعی اور مبلغ بن کر ٹھہرنے والا لوگوں کے درمیان نا، تو اس کا دامن صاف ہونا ضروری ہے، ورنہ لوگ اثر قبول نہیں کریں گے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ بدخواہ جو لوگ ہوں گے نا، وہ ان باتوں کو اٹھائیں گے اور مشہور کریں گے. ابھی تک تو خود ایسا تھا، اب دوسروں کو کیا ہے؟ نصیحت کرنے، اب پارسا بن گیا. اس طرح کے الفاظ ہیں، اب پارسا بن کے دوسروں کو نصیحت کرنے چلا ہے. تو اس طرح کا کوئی موقع اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے دشمنوں کے پاس رہنے نہیں ہے نا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض روایتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تہوار میں مشرکین کے شرکت کی ہے، کہا کہ اگر شرکت کی ہوتی نا تو چھوڑنے والے کہاں تھے؟ چھوڑتے تھے، ذکر کرتے تھے کہ دیکھو یہ محمد ہے جس نے ہمارے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، اب تک جھکتا رہا، اب ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی بات کر. تو اس طرح کی کوئی بات کیا ہے نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ مکمل حفاظت فرمایا. تو 2-3 باتیں ہیں جن کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے، تو انشاءاللہ بات ختم کریں گے. وہ معاشرہ یہاں ہر طرح کی برائیاں ہیں، ساری برائیاں ہے نا. اس معاشرے میں رہتے ہوئے برائیوں سے پورا الگ تھلگ رہنا یہ کوئی آسان بات ہے؟
تو لکھنے والے نے لکھا کہ انسانی تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں پیش کر سکتے کہ جو اس طرح کے معاشرے میں رہتے ہوئے، بیچ میں رہتے ہوئے اتنا اوپر رہا، لوگوں سے اتنا اوپر رہا، کوئی نہیں دیکھ، کسی کو نہیں پیش کر سکتے۔ وہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس کو اللہ نے اس حد تک اوپر اٹھائے رکھا۔ اور ایک بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ ذہن میں یہ بات نہیں آئے کہ جذبات نہیں تھے، سمجھ لے بات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جذبات ہی نہیں رکھے ہو۔ جوانی آپ کو بھی آئی نا، آپ بھی جوان، اور جوانی کی جو قوت ہوتی ہے نا دوسروں کے بالمقابل کئی گنا بڑھ کر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے پاس جذبات نہیں تھے ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس بھی جذبات تھے، اور یہ جو دو قصے پیش آئے نا دو، وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کروائے کہ کوئی یہ نہیں کہہ لے آگے چل کے کہ یہ تو تھا ہی الگ، یعنی اس کے پاس جذبات تھے ہی نہیں، جذبات تھے لیکن اس کے باوجود کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوئی ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جو کہنے کی ہے وہ حجر اسود کا قصہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر آگے بھی قصہ آ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کیا کہا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، کوئی لشکر ہے جو کسی وقت بھی صبح کو یا شام کو تم پر حملہ آور ہو جائے گا، میری بات مانو گے؟ کیا کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کے سلسلے میں بولنے کے علاوہ کوئی تجربہ کیا ہی نہیں ہے نا، یہ گواہی ہے ان کی طرف سے۔ ابو سفیان جب قیصر کے دربار میں تھا نا، پوچھا تھا کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے اس کو، جھوٹ بولا ہے اس نے؟ ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ نہیں۔ قیصر نے کہا تھا کہ جو لوگوں کے سلسلے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے سلسلے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ جو لوگوں کے سلسلے میں جھوٹ نہیں بولنے والا، تو امین صادق، اتفاق ہے نا، اتفاق ہے اس میں۔ اخلاق کے اس اعلیٰ درجے پر دیکھ رہے ہیں، کب تک؟ تو اس وقت تک جب تک کہ محمد نے زبان نہیں کھولی تھی۔ اس کے لیے دین کی دعوت کے سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں جیسے زبان کھلی، اب یہ محبوب کیا ہو گیا؟ مبغوض ہو گیا۔ اب وہ صادق نہیں رہ گیا، وہ امین نہیں رہ گیا، کیا کیا ہو گیا؟ تو دنیا کے سلسلے میں سب چلتا ہے نا، دنیا کے سلسلے میں سب چلتا، لیکن دین کی بات جیسی آئے گی نظریات لوگوں کے کیا ہے، بدل جاتے ہیں۔ تو اس میں سبق اور رسوا یہ ہے کہ حق بات کہیں گے آپ تو ناراضگی آپ کو مول لینی پڑے گی، لیکن ناراضگی مول لینے، ناراضگی ہونے کی وجہ سے حق بات کہنا نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ سوچ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماجی اسٹیٹس میرا کیا ہے، سب تو آنکھوں پہ بٹھاتے نا، یہ ہم کو فکر دامن گر رہتی ہے، ہم سب کے منظور نظر اور محبوب نظر بننا چاہتے ہیں، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقبولیت کسی کو ہو سکتی ہے؟ حجر اسود کا قصہ پورا، پہلی مرتبہ جب تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے پورا قصہ سامنے رکھیے، ہے نا، اور بھی دوسرے واقعات حضرت خدیجہ کے ساتھ کے جو واقعات ہیں ان کو سامنے رکھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو محبوبیت مل سکتی ہے؟ پتہ ہے، پہلے ہی سمجھا دیا کہ کس نے بات آئے گی ہمارے سامنے، ورقہ بن نوفل نے، کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھ رہے تھے کیا اب مخرجی ہم مجھے کو نکال دیں گے، مجھ کو نکالیں گے؟ کہا کہ جس نے بھی آپ جیسی دعوت دی نا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، تو اگر وہ اسٹیٹس جو ہے لوگوں کی نگاہ میں جو مقام ہے اس کی فکر کرتے تھے تو پھر دعوت کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے، تو وہ فکر نہیں کرنے کہ فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں کی نگاہ میں مقام نہیں رہ جائے گا، اس کی نگاہ میں مقام بنانا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے نا، سمجھ لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ صادق تھے، اس وجہ سے بھی ہے، لیکن اصل کہہ رہا ہوں
امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے نہیں، اس لیے تو وہ مقام ہے محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے، محمد صادق، محمد امین اور محمد فلاں جمیل، ساری اخلاقی خوبیاں، شخصی خوبیاں اپنی جگہ پر، لیکن جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ان شخصی خوبیوں کی وجہ سے نہیں، اصل میں وہ کس خوبی کی وجہ سے؟ رسول ہونے۔ رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اگر اس خوبی کی بنیاد پر ملتا ہے نا تو ہم اسی خوبی کے حامل ہیں اصل میں، دعوت کے حامل اصل میں۔ تو ہماری جو وراثت ہے اصل میں وہ دعوت کی وراثت ہے، ہماری خوبی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی بنیاد پر متعین ہوگی، اور ہماری عزت اور ہماری رفعت اور ہماری بلندی بھی اسی بنیاد پر طے ہوگی۔ ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ رزق کا کام ہوتا ہے، ناراضگی کا کام تو ہے لیکن کرنا ہے، اس کے لیے سوچنا ہے۔ اور کشتی نجات یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اور نجات کا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عملی طور پر برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔